گی اور وہ کسی کا گھر نہیں بسا سکتی جیسی اس کی زبان ہے۔ اور حرم کا باپ کہتا ہے کہ تم جیسے سیلفش انسان سے بہتر ہے کہ وہ گھر ہی بیٹھی رہے، اور میری بیٹی جیسی بھی ہے بہت اچھی ہے، لیکن اس نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے تمہیں چھوڑ کر، کیونکہ تم لائق ہی نہیں تھے اس کے، اور اس نے کتنی تمہیں غلطیاں تمہاری معاف کی ہیں لیکن تم سدھرے نہیں۔ تم نے وہی کام پکڑا کہ تم اس سے باتیں سناؤ اور پھر معافی مانگ لو اور حرم تمہیں معاف کر دے، لیکن اب کی بار حرم نے صحیح فیصلہ کیا ہے تمہیں چھوڑ کر۔ اور حارث کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اس کے باپ پر اور وہ باتیں سنا کر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ قادر صوبیہ اور حرم کو بلاتا ہے اور حرم کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا ہوتا ہے تو حارث کو بہت زیادہ برا لگتا ہے کہ قادر نے حرم کو کیوں بلایا ہے۔ قادر کو پکڑ کے لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے حرم کو کیوں بلایا ہے، اور تم جانتے ہو نا اس نے میرے ساتھ کیا کچھ کیا ہے، اور یہاں تک کہ اس نے میرے ساتھ رشتہ توڑ دیا ہے۔ قادر کہتا ہے کہ حرم میری دوست ہے، میں کیوں نہ بلاتا، اور کہتا ہے کہ تمہیں حرم کو نہیں بلانا چاہیے تھا، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے حرم کو یہاں پر بلا کر۔ حرم اور صوبیہ قادر اور حارث کی لڑائی دیکھ رہی ہوتی ہیں اور حرم خاموش ہو کر سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ حارث کتنا بدتمیز ہے، قادر کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، اس کے ساتھ کیسے بول رہا ہے۔ اور صوبیہ اور حرم بات کرنا شروع کر دیتے ہیں آپس میں تاکہ انہیں فیل نہ ہو کہ یہ دونوں لڑائی کر رہے ہیں۔ قادر بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے حرم اور صوبیہ کے سامنے کہ حارث اس کو کیسے پکڑ کر لے کر آیا اور کیسے اسے لڑائی کی، اور جب حارث گھر آتا ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ قادر نے اس کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا حرم کو بلا کر، اب وہ اسے بدلہ لینا چاہتا ہے، وہ بدلہ صوبیہ کے ذریعے ہی لے سکتا ہے، اور اس نے پلان کیا ہے کہ وہ صوبیہ سے شادی کرے گا، اور وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ ہمیشہ کہتی تھی نا میں شادی کر لوں، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں شادی کروں گا اور میں جس لڑکی کو چاہتا ہوں میں اس سے ہی کروں گا۔ اس کی ماں یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کہ حارث نے حامی تو بھری شادی کے لیے، اور وہ پوچھتی ہے کہ وہ لڑکی کون ہے۔ حارث بہت سوچ سمجھ کر جواب دیتا ہے کہ وہ صوبیہ ہے۔ اس کی ماں تو حیران ہی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ قادر نے صوبیہ کے ساتھ منگنی کر لی ہے اور وہ شادی بھی اس سے کرنا چاہتا ہے اور وہ پسند کرتا ہے، لیکن حارث کی یہ کیسی پسند ہے کہ وہ اپنی ماں کو کہہ دیتا ہے کہ وہ صوبیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی صوبیہ کا نام لینے کی، اور تم صوبیہ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں معلوم ہے نا وہ قادر کی منگیتر ہے، پھر بھی تم نے صوبیہ کا نام لیا، اور قادر تمہیں چھوڑے گا نہیں اگر تم نے صوبیہ کے بارے میں ایسے سوچا۔ حارث کہتا ہے یہی تو میں چاہتا ہوں کہ قادر مجھ سے پوچھے اور میں اس سے بدلہ لوں کہ کیسے وہ حرم کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا اور جان بوجھ کر مجھے جلانے کے لیے اسے بلایا تھا۔ اور اس کی ماں تو حیران ہوتی ہے حارث کی یہ باتیں سن کر کہ حارث کیسے اپنے بھائی سے بدلہ لینا چاہتا ہے، اور اس کی ماں بہت زیادہ سخت ناراض ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں دوبارہ تمہارے منہ سے صوبیہ کا نام نہ سنوں۔ حارث حرم کے باپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ حرم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا رشتہ ٹھکرا کر، آپ کی بیٹی بہت پچھتائے گی اور وہ کسی کا گھر نہیں بسا سکتی جیسی اس کی زبان ہے۔ حرم کا باپ کہتا ہے کہ تم جیسے سیلفش انسان سے بہتر ہے کہ وہ گھر ہی بیٹھی رہے، اور میری بیٹی جیسی بھی ہے بہت اچھی ہے، لیکن اس نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے تمہیں چھوڑ کر، کیونکہ تم لائق ہی نہیں تھے اس کے، اور اس نے کتنی تمہیں غلطیاں تمہاری معاف کی ہیں لیکن تم سدھرے نہیں۔ تم نے وہی کام پکڑا کہ تم اس سے باتیں سناؤ اور پھر معافی مانگ لو اور حرم تمہیں معاف کر دے، لیکن اب کی بار حرم نے صحیح فیصلہ کیا ہے تمہیں چھوڑ کر۔ اور حارث کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اس کے باپ پر اور وہ باتیں سنا کر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ قادر صوبیہ اور حرم کو بلاتا ہے اور حرم کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا ہوتا ہے تو حارث کو بہت زیادہ برا لگتا ہے کہ قادر نے حرم کو کیوں بلایا ہے۔ قادر کو پکڑ کے لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے حرم کو کیوں بلایا ہے، اور تم جانتے ہو نا اس نے میرے ساتھ کیا کچھ کیا ہے، اور یہاں تک کہ اس نے میرے ساتھ رشتہ توڑ دیا ہے۔ قادر کہتا ہے کہ حرم میری دوست ہے، میں کیوں نہ بلاتا، اور کہتا ہے کہ تمہیں حرم کو نہیں بلانا چاہیے تھا، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے حرم کو یہاں پر بلا کر۔ حرم اور صوبیہ قادر اور حارث کی لڑائی دیکھ رہی ہوتی ہیں اور حرم خاموش ہو کر سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ حارث کتنا بدتمیز ہے، قادر کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، اس کے ساتھ کیسے بول رہا ہے۔
اور صوبیہ اور حرم بات کرنا شروع کر دیتے ہیں آپس میں تاکہ انہیں فیل نہ ہو کہ یہ دونوں لڑائی کر رہے ہیں۔ قادر بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے حرم اور صوبیہ کے سامنے کہ حارث اس کو کیسے پکڑ کر لے کر آیا اور کیسے اسے لڑائی کی، اور جب حارث گھر آتا ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ قادر نے اس کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا حرم کو بلا کر۔ اب وہ اسے بدلہ لینا چاہتا ہے، وہ بدلہ صوبیہ کے ذریعے ہی لے سکتا ہے، اور اس نے پلان کیا ہے کہ وہ صوبیہ سے شادی کرے گا، اور وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ ہمیشہ کہتی تھی نا میں شادی کر لوں، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں شادی کروں گا، اور میں جس لڑکی کو چاہتا ہوں میں اس سے ہی کروں گا۔ اس کی ماں یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کہ حارث نے حامی تو بھری شادی کے لیے، اور وہ پوچھتی ہے کہ وہ لڑکی کون ہے۔ حارث بہت سوچ سمجھ کر جواب دیتا ہے کہ وہ صوبیہ ہے۔ اس کی ماں تو حیران ہی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ قادر نے صوبیہ کے ساتھ منگنی کر لی ہے اور وہ شادی بھی اس سے کرنا چاہتا ہے اور وہ پسند کرتا ہے، لیکن حارث کی یہ کیسی پسند ہے کہ وہ اپنی ماں کو کہہ دیتا ہے کہ وہ صوبیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی صوبیہ کا نام لینے کی، اور تم صوبیہ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں معلوم ہے نا وہ قادر کی منگیتر ہے، پھر بھی تم نے صوبیہ کا نام لیا، اور قادر تمہیں چھوڑے گا نہیں اگر تم نے صوبیہ کے بارے میں ایسے سوچا۔ حارث کہتا ہے یہی تو میں چاہتا ہوں کہ قادر مجھ سے پوچھے اور میں اس سے بدلہ لوں کہ کیسے وہ حرم کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا اور جان بوجھ کر مجھے جلانے کے لیے اسے بلایا تھا۔ اور اس کی ماں تو حیران ہوتی ہے حارث کی یہ باتیں سن کر کہ حارث کیسے اپنے بھائی سے بدلہ لینا چاہتا ہے، اور اس کی ماں بہت زیادہ سخت ناراض ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں دوبارہ تمہارے منہ سے صوبیہ کا نام نہ سنوں۔ حارث حرم کے باپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ حرم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا رشتہ ٹھکرا کر، آپ کی بیٹی بہت پچھتائے گی اور وہ کسی کا گھر نہیں بسا سکتی جیسی اس کی زبان ہے۔ حرم کا باپ کہتا ہے کہ تم جیسے سیلفش انسان سے بہتر ہے کہ وہ گھر ہی بیٹھی رہے، اور میری بیٹی جیسی بھی ہے بہت اچھی ہے، لیکن اس نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے تمہیں چھوڑ کر، کیونکہ تم لائق ہی نہیں تھے اس کے، اور اس نے کتنی تمہیں غلطیاں تمہاری معاف کی ہیں لیکن تم سدھرے نہیں۔ تم نے وہی کام پکڑا کہ تم اس سے باتیں سناؤ اور پھر معافی مانگ لو اور حرم تمہیں معاف کر دے، لیکن اب کی بار حرم نے صحیح فیصلہ کیا ہے تمہیں چھوڑ کر۔ اور حارث کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اس کے باپ پر اور وہ باتیں سنا کر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ قادر صوبیہ اور حرم کو بلاتا ہے اور حرم کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا ہوتا ہے تو حارث کو بہت زیادہ برا لگتا ہے کہ قادر نے حرم کو کیوں بلایا ہے۔ قادر کو پکڑ کے لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے حرم کو کیوں بلایا ہے، اور تم جانتے ہو نا اس نے میرے ساتھ کیا کچھ کیا ہے، اور یہاں تک کہ اس نے میرے ساتھ رشتہ توڑ دیا ہے۔ قادر کہتا ہے کہ حرم میری دوست ہے، میں کیوں نہ بلاتا، اور کہتا ہے کہ تمہیں حرم کو نہیں بلانا چاہیے تھا، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے حرم کو یہاں پر بلا کر۔ حرم اور صوبیہ قادر اور حارث کی لڑائی دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور حرم خاموش ہو کر سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ حارث کتنا بدتمیز ہے، قادر کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، اس کے ساتھ کیسے بول رہا ہے۔ اور صوبیہ اور حرم بات کرنا شروع کر دیتے ہیں آپس میں تاکہ انہیں فیل نہ ہو کہ یہ دونوں لڑائی کر رہے ہیں۔ قادر بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے حرم اور صوبیہ کے سامنے کہ حارث اس کو کیسے پکڑ کر لے کر آیا اور کیسے اسے لڑائی کی، اور جب حارث گھر آتا ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ قادر نے اس کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا حرم کو بلا کر۔ اب وہ اسے بدلہ لینا چاہتا ہے، وہ بدلہ صوبیہ کے ذریعے ہی لے سکتا ہے، اور اس نے پلان کیا ہے کہ وہ صوبیہ سے شادی کرے گا، اور وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ ہمیشہ کہتی تھی نا میں شادی کر لوں، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں شادی کروں گا، اور میں جس لڑکی کو چاہتا ہوں میں اس سے ہی کروں گا۔ اس کی ماں یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کہ حارث نے حامی تو بھری شادی کے لیے، اور وہ پوچھتی ہے کہ وہ لڑکی کون ہے۔ حارث بہت سوچ سمجھ کر جواب دیتا ہے کہ وہ صوبیہ ہے۔ اس کی ماں تو حیران ہی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ قادر نے صوبیہ کے ساتھ منگنی کر لی ہے اور وہ شادی بھی اس سے کرنا چاہتا ہے اور وہ پسند کرتا ہے، لیکن حارث کی یہ کیسی پسند ہے کہ وہ اپنی ماں کو کہہ دیتا ہے کہ وہ صوبیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی صوبیہ کا نام لینے کی، اور تم صوبیہ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں معلوم ہے نا وہ قادر کی منگیتر ہے، پھر بھی تم نے صوبیہ کا نام لیا، اور قادر تمہیں چھوڑے گا نہیں اگر تم نے صوبیہ کے بارے میں ایسے سوچا۔ حارث کہتا ہے یہی تو میں چاہتا ہوں کہ قادر مجھ سے پوچھے اور میں اس سے بدلہ لوں کہ کیسے وہ حرم کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا اور جان بوجھ کر مجھے جلانے کے لیے اسے بلایا تھا۔ اور اس کی ماں تو حیران ہوتی ہے حارث کی یہ باتیں سن کر کہ حارث کیسے اپنے بھائی سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔
اور اس کی ماں بہت زیادہ سخت ناراض ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں دوبارہ تمہارے منہ سے صوبیہ کا نام نہ سنوں۔ حارث حرم کے باپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ حرم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا رشتہ ٹھکرا کر، آپ کی بیٹی بہت پچھتائے گی اور وہ کسی کا گھر نہیں بسا سکتی جیسی اس کی زبان ہے۔ حرم کا باپ کہتا ہے کہ تم جیسے سیلفش انسان سے بہتر ہے کہ وہ گھر ہی بیٹھی رہے، اور میری بیٹی جیسی بھی ہے بہت اچھی ہے، لیکن اس نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے تمہیں چھوڑ کر، کیونکہ تم لائق ہی نہیں تھے اس کے، اور اس نے کتنی تمہیں غلطیاں تمہاری معاف کی ہیں لیکن تم سدھرے نہیں۔ تم نے وہی کام پکڑا کہ تم اس سے باتیں سناؤ اور پھر معافی مانگ لو اور حرم تمہیں معاف کر دے، لیکن اب کی بار حرم نے صحیح فیصلہ کیا ہے تمہیں چھوڑ کر۔ اور حارث کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اس کے باپ پر اور وہ باتیں سنا کر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ قادر صوبیہ اور حرم کو بلاتا ہے اور حرم کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا ہوتا ہے تو حارث کو بہت زیادہ برا لگتا ہے کہ قادر نے حرم کو کیوں بلایا ہے۔ قادر کو پکڑ کے لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے حرم کو کیوں بلایا ہے، اور تم جانتے ہو نا اس نے میرے ساتھ کیا کچھ کیا ہے، اور یہاں تک کہ اس نے میرے ساتھ رشتہ توڑ دیا ہے۔ قادر کہتا ہے کہ حرم میری دوست ہے، میں کیوں نہ بلاتا، اور کہتا ہے کہ تمہیں حرم کو نہیں بلانا چاہیے تھا، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے حرم کو یہاں پر بلا کر۔ حرم اور صوبیہ قادر اور حارث کی لڑائی دیکھ رہی ہوتی ہیں اور حرم خاموش ہو کر سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ حارث کتنا بدتمیز ہے، قادر کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، اس کے ساتھ کیسے بول رہا ہے۔ اور صوبیہ اور حرم بات کرنا شروع کر دیتے ہیں آپس میں تاکہ انہیں فیل نہ ہو کہ یہ دونوں لڑائی کر رہے ہیں۔ قادر بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے حرم اور صوبیہ کے سامنے کہ حارث اس کو کیسے پکڑ کر لے کر آیا اور کیسے اسے لڑائی کی، اور جب حارث گھر آتا ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ قادر نے اس کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا حرم کو بلا کر، اب وہ اسے بدلہ لینا چاہتا ہے، وہ بدلہ صوبیہ کے ذریعے ہی لے سکتا ہے، اور اس نے پلان کیا ہے کہ وہ صوبیہ سے شادی کرے گا، اور وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ ہمیشہ کہتی تھی نا میں شادی کر لوں، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں شادی کروں گا اور میں جس لڑکی کو چاہتا ہوں میں اس سے ہی کروں گا۔ اس کی ماں یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کہ حارث نے حامی تو بھری شادی کے لیے، اور وہ پوچھتی ہے کہ وہ لڑکی کون ہے۔ حارث بہت سوچ سمجھ کر جواب دیتا ہے کہ وہ صوبیہ ہے۔ اس کی ماں تو حیران ہی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ قادر نے صوبیہ کے ساتھ منگنی کر لی ہے اور وہ شادی بھی اس سے کرنا چاہتا ہے اور وہ پسند کرتا ہے، لیکن حارث کی یہ کیسی پسند ہے کہ وہ اپنی ماں کو کہہ دیتا ہے کہ وہ صوبیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی صوبیہ کا نام لینے کی، اور تم صوبیہ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں معلوم ہے نا وہ قادر کی منگیتر ہے، پھر بھی تم نے صوبیہ کا نام لیا، اور قادر تمہیں چھوڑے گا نہیں اگر تم نے صوبیہ کے بارے میں ایسے سوچا۔ حارث کہتا ہے یہی تو میں چاہتا ہوں کہ قادر مجھ سے پوچھے اور میں اس سے بدلہ لوں کہ کیسے وہ حرم کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا اور جان بوجھ کر مجھے جلانے کے لیے اسے بلایا تھا۔ اور اس کی ماں تو حیران ہوتی ہے حارث کی یہ باتیں سن کر کہ حارث کیسے اپنے بھائی سے بدلہ لینا چاہتا ہے، اور اس کی ماں بہت زیادہ سخت ناراض ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں دوبارہ تمہارے منہ سے صوبیہ کا نام نہ سنوں۔ حارث حرم کے باپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ حرم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا رشتہ ٹھکرا کر، آپ کی بیٹی بہت پچھتائے گی اور وہ کسی کا گھر نہیں بسا سکتی جیسی اس کی زبان ہے۔ حرم کا باپ کہتا ہے کہ تم جیسے سیلفش انسان سے بہتر ہے کہ وہ گھر ہی بیٹھی رہے، اور میری بیٹی جیسی بھی ہے بہت اچھی ہے، لیکن اس نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے تمہیں چھوڑ کر، کیونکہ تم لائق ہی نہیں تھے اس کے، اور اس نے کتنی تمہیں غلطیاں تمہاری معاف کی ہیں لیکن تم سدھرے نہیں۔ تم نے وہی کام پکڑا کہ تم اس سے باتیں سناؤ اور پھر معافی مانگ لو اور حرم تمہیں معاف کر دے، لیکن اب کی بار حرم نے صحیح فیصلہ کیا ہے تمہیں چھوڑ کر۔ اور حارث کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اس کے باپ پر اور وہ باتیں سنا کر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ قادر صوبیہ اور حرم کو بلاتا ہے اور حرم کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا ہوتا ہے تو حارث کو بہت زیادہ برا لگتا ہے کہ قادر نے حرم کو کیوں بلایا ہے۔ قادر کو پکڑ کے لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے حرم کو کیوں بلایا ہے، اور تم جانتے ہو نا اس نے میرے ساتھ کیا کچھ کیا ہے، اور یہاں تک کہ اس نے میرے ساتھ رشتہ توڑ دیا ہے۔ قادر کہتا ہے کہ حرم میری دوست ہے، میں کیوں نہ بلاتا، اور کہتا ہے کہ تمہیں حرم کو نہیں بلانا چاہیے تھا، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے حرم کو یہاں پر بلا کر۔ حرم اور صوبیہ قادر اور حارث کی لڑائی دیکھ رہی ہوتی ہیں اور حرم
खामोश होकर सब कुछ देख रही होती है कि हारिस कितना बदतमीज़ है, कादिर के साथ बदतमीज़ी कर रहा है, उसके साथ कैसे बोल रहा है। और सोबिया और हुरम बात करना शुरू कर देते हैं आपस में, ताकि उन्हें फील ना हो कि ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं। कादिर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है हुरम और सोबिया के सामने कि हारिस उसको कैसे पकड़ कर लेकर आया और कैसे उसे लड़ाई की। और जब हारिस घर आता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि कादिर ने उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया हुरम को बुलाकर। अब वो उससे बदला लेना चाहता है, वो बदला सोबिया के ज़रिए ही ले सकता है। और वो उसने प्लान किया है कि वो सोबिया से शादी करेगा। और वो अपनी माँ से कहता है कि आप हमेशा कहती थी ना मैं शादी कर लूँ, और मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं शादी करूँगा, और मैं जिस लड़की को चाहता हूँ मैं उससे ही करूँगा। उसकी माँ ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि हारिस ने हामी तो भरी शादी के लिए। और वो पूछती है कि वो लड़की कौन है। हाँ, हारिस बहुत सोच समझकर जवाब देता है कि वो सोबिया है। उसकी माँ तो हैरान ही हो जाती है, क्योंकि वो कादिर ने सोबिया के साथ मंगनी कर ली है और वो शादी भी उससे करना चाहता है और वो पसंद करता है। लेकिन हारिस की ये कैसी पसंद है कि वो अपनी माँ को कह देता है कि वो सोबिया से शादी करना चाहता है। वो उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सोबिया का नाम लेने की, और तुम सोबिया से शादी क्यों करना चाहते हो? तुम्हें मालूम है ना वो कादिर की मंगेतर है, फिर भी तुमने सोबिया का नाम लिया, और कादिर तुम्हें छोड़ेगा नहीं अगर तुमने सोबिया के बारे में ऐसे सोचा। हारिस कहता है यही तो मैं चाहता हूँ कि कादिर मुझसे पूछे और मैं उससे बदला लूँ कि कैसे वो हुरम के साथ खड़ा बातें कर रहा था और जानबूझकर मुझे जलाने के लिए उसे बुलाया था। और उसकी माँ तो हैरान होती है हारिस की ये बातें सुनकर कि हारिस कैसे अपने भाई से बदला लेना चाहता है। और उसकी माँ बहुत ज़्यादा सख्त नाराज़ होती है और कहती है कि मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से सोबिया का नाम ना सुनूं। हारिस हुरम के बाप के पास आता है और कहता है कि हुरम ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, रिश्ता ठुकरा कर आपकी बेटी बहुत पछताएगी और वो किसी का घर नहीं बसा सकती जैसी उसकी ज़ुबान है। हुरम का बाप कहता है कि तुम जैसे सेल्फिश इंसान से बेहतर है कि वो घर ही बैठी रहे, और मेरी बेटी जैसी भी है बहुत अच्छी है, लेकिन उसने बिल्कुल सही फ़ैसला किया है तुम्हें छोड़कर, क्योंकि तुम लायक ही नहीं थे उसके। और उसने कितनी तुम्हें गलतियाँ तुम्हारी माफ़ की हैं, लेकिन तुम सुधरे नहीं। तुमने वही काम पकड़ा कि तुम उससे बातें सुनाओ और फिर माफ़ी मांग लो और हुरम तुम्हें माफ़ कर दे। लेकिन अब की बार हुरम ने सही फ़ैसला किया है तुम्हें छोड़कर। और हारिस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उसके बाप पर, और वो बातें सुनाकर चला जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कादिर सोबिया और हुरम को बुलाता है और हुरम के साथ खड़ा बातें कर रहा होता है, तो हारिस को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि कादिर ने हुरम को क्यों बुलाया है। कादिर को पकड़ के ले आता है और कहता है कि तुमने हुरम को क्यों बुलाया है, और तुम जानते हो ना उसने मेरे साथ क्या कुछ किया है, और यहाँ तक कि उसने मेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया है। कादिर कहता है कि हुरम मेरी दोस्त है, मैं क्यों ना बुलाता। और कहता है कि तुम्हें हुरम को नहीं बुलाना चाहिए था, तुमने बहुत बड़ी गलती की है हुरम को यहाँ पर बुलाकर। हुरम और सोबिया कादिर और हारिस की लड़ाई देख रही होती हैं, और हुरम खामोश होकर सब कुछ देख रही होती है कि हारिस कितना बदतमीज़ है, कादिर के साथ बदतमीज़ी कर रहा है, उसके साथ कैसे बोल रहा है। और सोबिया और हुरम बात करना शुरू कर देते हैं आपस में, ताकि उन्हें फील ना हो कि ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं। कादिर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है हुरम और सोबिया के सामने कि हारिस उसको कैसे पकड़ कर लेकर आया और कैसे उसे लड़ाई की। और जब हारिस घर आता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि कादिर ने उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया हुरम को बुलाकर। अब वो उससे बदला लेना चाहता है, वो बदला सोबिया के ज़रिए ही ले सकता है। और वो उसने प्लान किया है कि वो सोबिया से शादी करेगा। और वो अपनी माँ से कहता है कि आप हमेशा कहती थी ना मैं शादी कर लूँ, और मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं शादी करूँगा, और मैं जिस लड़की को चाहता हूँ मैं उससे ही करूँगा। उसकी माँ ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि हारिस ने हामी तो भरी शादी के लिए। और वो पूछती है कि वो लड़की कौन है। हाँ, हारिस बहुत सोच समझकर जवाब देता है कि वो सोबिया है। उसकी माँ तो हैरान ही हो जाती है, क्योंकि वो कादिर ने सोबिया के साथ मंगनी कर ली है और वो शादी भी उससे करना चाहता है और वो पसंद करता है। लेकिन हारिस की ये कैसी पसंद है कि वो अपनी माँ को कह देता है कि वो सोबिया से शादी करना चाहता है। वो उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सोबिया का नाम लेने की, और तुम सोबिया से शादी क्यों करना चाहते हो? तुम्हें मालूम है ना वो कादिर की मंगेतर है, फिर भी तुमने सोबिया का नाम लिया, और कादिर तुम्हें छोड़ेगा नहीं अगर तुमने सोबिया के बारे में ऐसे सोचा। हारिस कहता है यही तो मैं चाहता हूँ कि कादिर मुझसे पूछे और मैं उससे बदला लूँ कि कैसे वो हुरम के साथ खड़ा बातें कर रहा था और जानबूझकर मुझे जलाने के लिए उसे बुलाया था।
اور اس کی ماں تو حیران ہوتی ہے حارث کی یہ باتیں سن کر کہ حارث کیسے اپنے بھائی سے بدلہ لینا چاہتا ہے، اور اس کی ماں بہت زیادہ سخت ناراض ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں دوبارہ تمہارے منہ سے صوبیہ کا نام نہ سنوں۔ حارث حرم کے باپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ حرم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا رشتہ ٹھکرا کر، آپ کی بیٹی بہت پچھتائے گی اور وہ کسی کا گھر نہیں بسا سکتی جیسی اس کی زبان ہے۔ حرم کا باپ کہتا ہے کہ تم جیسے سیلفش انسان سے بہتر ہے کہ وہ گھر ہی بیٹھی رہے، اور میری بیٹی جیسی بھی ہے بہت اچھی ہے، لیکن اس نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے تمہیں چھوڑ کر، کیونکہ تم لائق ہی نہیں تھے اس کے، اور اس نے کتنی تمہیں غلطیاں تمہاری معاف کی ہیں لیکن تم سدھرے نہیں۔ تم نے وہی کام پکڑا کہ تم اس سے باتیں سناؤ اور پھر معافی مانگ لو اور حرم تمہیں معاف کر دے، لیکن اب کی بار حرم نے صحیح فیصلہ کیا ہے تمہیں چھوڑ کر۔ اور حارث کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اس کے باپ پر اور وہ باتیں سنا کر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ قادر صوبیہ اور حرم کو بلاتا ہے اور حرم کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا ہوتا ہے تو حارث کو بہت زیادہ برا لگتا ہے کہ قادر نے حرم کو کیوں بلایا ہے۔ قادر کو پکڑ کے لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے حرم کو کیوں بلایا ہے، اور تم جانتے ہو نا اس نے میرے ساتھ کیا کچھ کیا ہے، اور یہاں تک کہ اس نے میرے ساتھ رشتہ توڑ دیا ہے۔ قادر کہتا ہے کہ حرم میری دوست ہے، میں کیوں نہ بلاتا، اور کہتا ہے کہ تمہیں حرم کو نہیں بلانا چاہیے تھا، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے حرم کو یہاں پر بلا کر۔ حرم اور صوبیہ قادر اور حارث کی لڑائی دیکھ رہی ہوتی ہیں اور حرم خاموش ہو کر سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ حارث کتنا بدتمیز ہے، قادر کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، اس کے ساتھ کیسے بول رہا ہے، اور صوبیہ اور حرم بات کرنا شروع کر دیتے ہیں آپس میں تاکہ انہیں فیل نہ ہو کہ یہ دونوں لڑائی کر رہے ہیں۔ قادر بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے حرم اور صوبیہ کے سامنے کہ حارث اس کو کیسے پکڑ کر لے کر آیا اور کیسے اسے لڑائی کی، اور جب حارث گھر آتا ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ قادر نے اس کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا حرم کو بلا کر، اب وہ اسے بدلہ لینا چاہتا ہے، وہ بدلہ صوبیہ کے ذریعے ہی لے سکتا ہے، اور اس نے پلان کیا ہے کہ وہ صوبیہ سے شادی کرے گا، اور وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ ہمیشہ کہتی تھی نا میں شادی کر لوں، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں شادی کروں گا اور میں جس لڑکی کو چاہتا ہوں میں اس سے ہی کروں گا۔ اس کی ماں یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کہ حارث نے حامی تو بھری شادی کے لیے، اور وہ پوچھتی ہے کہ وہ لڑکی کون ہے۔ حارث بہت سوچ سمجھ کر جواب دیتا ہے کہ وہ صوبیہ ہے۔ اس کی ماں تو حیران ہی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ قادر نے صوبیہ کے ساتھ منگنی کر لی ہے اور وہ شادی بھی اس سے کرنا چاہتا ہے اور وہ پسند کرتا ہے، لیکن حارث کی یہ کیسی پسند ہے کہ وہ اپنی ماں کو کہہ دیتا ہے کہ وہ صوبیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی صوبیہ کا نام لینے کی، اور تم صوبیہ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو، تمہیں معلوم ہے نا وہ قادر کی منگیتر ہے، پھر بھی تم نے صوبیہ کا نام لیا، اور قادر تمہیں چھوڑے گا نہیں اگر تم نے صوبیہ کے بارے میں ایسے سوچا۔ حارث کہتا ہے یہی تو میں چاہتا ہوں کہ قادر مجھ سے پوچھے اور میں اس سے بدلہ لوں کہ کیسے وہ حرم کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا اور جان بوجھ کر مجھے جلانے کے لیے اسے بلایا تھا۔ اور اس کی ماں تو حیران ہوتی ہے حارث کی یہ باتیں سن کر کہ حارث کیسے اپنے بھائی سے بدلہ لینا چاہتا ہے، اور اس کی ماں بہت زیادہ سخت ناراض ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں دوبارہ تمہارے منہ سے صوبیہ کا نام نہ سنوں۔ حارث حرم کے باپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ حرم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا رشتہ ٹھکرا کر، آپ کی بیٹی بہت پچھتائے گی اور وہ کسی کا گھر نہیں بسا سکتی جیسی اس کی زبان ہے۔ حرم کا باپ کہتا ہے کہ تم جیسے سیلفش انسان سے بہتر ہے کہ وہ گھر ہی بیٹھی رہے، اور میری بیٹی جیسی بھی ہے بہت اچھی ہے، لیکن اس نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے تمہیں چھوڑ کر، کیونکہ تم لائق ہی نہیں تھے اس کے، اور اس نے کتنی تمہیں غلطیاں تمہاری معاف کی ہیں لیکن تم سدھرے نہیں۔ تم نے وہی کام پکڑا کہ تم اس سے باتیں سناؤ اور پھر معافی مانگ لو اور حرم تمہیں معاف کر دے، لیکن اب کی بار حرم نے صحیح فیصلہ کیا ہے تمہیں چھوڑ کر۔ اور حارث کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اس کے باپ پر اور وہ باتیں سنا کر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ قادر صوبیہ اور حرم کو بلاتا ہے اور حرم کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا ہوتا ہے تو حارث کو بہت زیادہ برا لگتا ہے کہ قادر نے حرم کو کیوں بلایا ہے۔ قادر کو پکڑ کے لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے حرم کو کیوں بلایا ہے، اور تم جانتے ہو نا اس نے میرے ساتھ کیا کچھ کیا ہے، اور یہاں تک کہ اس نے میرے ساتھ رشتہ توڑ دیا ہے۔ قادر کہتا ہے کہ حرم میری دوست ہے، میں کیوں نہ بلاتا، اور کہتا ہے کہ تمہیں حرم کو نہیں بلانا چاہیے تھا، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے حرم کو یہاں پر بلا کر۔ حرم اور صوبیہ قادر اور حارث کی لڑائی دیکھ رہی ہوتی ہیں اور حرم
खामोश होकर सब कुछ देख रही होती है कि हारिस कितना बदतमीज़ है, कादिर के साथ बदतमीज़ी कर रहा है, उसके साथ कैसे बोल रहा है। और सोबिया और हुरम बात करना शुरू कर देते हैं आपस में, ताकि उन्हें फील ना हो कि ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं। कादिर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है हुरम और सोबिया के सामने कि हारिस उसको कैसे पकड़ कर लेकर आया और कैसे उसे लड़ाई की। और जब हारिस घर आता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि कादिर ने उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया हुरम को बुलाकर। अब वो उससे बदला लेना चाहता है, वो बदला सोबिया के ज़रिए ही ले सकता है। और वो उसने प्लान किया है कि वो सोबिया से शादी करेगा। और वो अपनी माँ से कहता है कि आप हमेशा कहती थी ना मैं शादी कर लूँ, और मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं शादी करूँगा, और मैं जिस लड़की को चाहता हूँ मैं उससे ही करूँगा। उसकी माँ ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि हारिस ने हामी तो भरी शादी के लिए, और वो पूछती है कि वो लड़की कौन है। हाँ, हारिस बहुत सोच समझकर जवाब देता है कि वो सोबिया है। उसकी माँ तो हैरान ही हो जाती है, क्योंकि वो कादिर ने सोबिया के साथ मंगनी कर ली है और वो शादी भी उससे करना चाहता है और वो पसंद करता है। लेकिन हारिस की ये कैसी पसंद है कि वो अपनी माँ को कह देता है कि वो सोबिया से शादी करना चाहता है। वो उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सोबिया का नाम लेने की, और तुम सोबिया से शादी क्यों करना चाहते हो? तुम्हें मालूम है ना वो कादिर की मंगेतर है, फिर भी तुमने सोबिया का नाम लिया, और कादिर तुम्हें छोड़ेगा नहीं अगर तुमने सोबिया के बारे में ऐसे सोचा। हारिस कहता है यही तो मैं चाहता हूँ कि कादिर मुझसे पूछे और मैं उससे बदला लूँ कि कैसे वो हुरम के साथ खड़ा बातें कर रहा था और जानबूझकर मुझे जलाने के लिए उसे बुलाया था। और उसकी माँ तो हैरान होती है हारिस की ये बातें सुनकर कि हारिस कैसे अपने भाई से बदला लेना चाहता है। और उसकी माँ बहुत ज़्यादा सख्त नाराज़ होती है और कहती है कि मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से सोबिया का नाम ना सुनूं। हारिस हुरम के बाप के पास आता है और कहता है कि हुरम ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया रिश्ता ठुकरा कर। आपकी बेटी बहुत पछताएगी और वो किसी का घर नहीं बसा सकती जैसी उसकी ज़ुबान है। हुरम का बाप कहता है कि तुम जैसे सेल्फिश इंसान से बेहतर है कि वो घर ही बैठी रहे, और मेरी बेटी जैसी भी है बहुत अच्छी है, लेकिन उसने बिल्कुल सही फ़ैसला किया है तुम्हें छोड़कर, क्योंकि तुम लायक ही नहीं थे उसके। और उसने कितनी तुम्हें गलतियाँ तुम्हारी माफ़ की हैं, लेकिन तुम सुधरे नहीं। तुमने वही काम पकड़ा कि तुम उससे बातें सुनाओ और फिर माफ़ी मांग लो और हुरम तुम्हें माफ़ कर दे। लेकिन अब की बार हुरम ने सही फ़ैसला किया है तुम्हें छोड़कर। और हारिस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उसके बाप पर, और वो बातें सुनाकर चला जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कादिर सोबिया और हुरम को बुलाता है और हुरम के साथ खड़ा बातें कर रहा होता है, तो हारिस को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि कादिर ने हुरम को क्यों बुलाया है। कादिर को पकड़ के ले आता है और कहता है कि तुमने हुरम को क्यों बुलाया है, और तुम जानते हो ना उसने मेरे साथ क्या कुछ किया है, और यहाँ तक कि उसने मेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया है। कादिर कहता है कि हुरम मेरी दोस्त है, मैं क्यों ना बुलाता। और कहता है कि तुम्हें हुरम को नहीं बुलाना चाहिए था, तुमने बहुत बड़ी गलती की है हुरम को यहाँ पर बुलाकर। हुरम और सोबिया कादिर और हारिस की लड़ाई देख रही होती हैं, और हुरम खामोश होकर सब कुछ देख रही होती है कि हारिस कितना बदतमीज़ है, कादिर के साथ बदतमीज़ी कर रहा है, उसके साथ कैसे बोल रहा है। और सोबिया और हुरम बात करना शुरू कर देते हैं आपस में, ताकि उन्हें फील ना हो कि ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं। कादिर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है हुरम और सोबिया के सामने कि हारिस उसको कैसे पकड़ कर लेकर आया और कैसे उसे लड़ाई की। और जब हारिस घर आता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि कादिर ने उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया हुरम को बुलाकर। अब वो उससे बदला लेना चाहता है, वो बदला सोबिया के ज़रिए ही ले सकता है। और वो उसने प्लान किया है कि वो सोबिया से शादी करेगा। और वो अपनी माँ से कहता है कि आप हमेशा कहती थी ना मैं शादी कर लूँ, और मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं शादी करूँगा, और मैं जिस लड़की को चाहता हूँ मैं उससे ही करूँगा। उसकी माँ ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि हारिस ने हामी तो भरी शादी के लिए, और वो पूछती है कि वो लड़की कौन है। हाँ, हारिस बहुत सोच समझकर जवाब देता है कि वो सोबिया है। उसकी माँ तो हैरान ही हो जाती है, क्योंकि वो कादिर ने सोबिया के साथ मंगनी कर ली है और वो शादी भी उससे करना चाहता है और वो पसंद करता है। लेकिन हारिस की ये कैसी पसंद है कि वो अपनी माँ को कह देता है कि वो सोबिया से शादी करना चाहता है। वो उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सोबिया का नाम लेने की, और तुम सोबिया से शादी क्यों करना चाहते हो? तुम्हें मालूम है ना वो कादिर की मंगेतर है, फिर भी तुमने सोबिया का नाम लिया, और कादिर तुम्हें छोड़ेगा नहीं अगर तुमने सोबिया के बारे में ऐसे सोचा। हारिस कहता है यही तो मैं चाहता हूँ कि कादिर मुझसे पूछे और मैं उससे बदला लूँ कि कैसे वो हुरम के साथ खड़ा बातें कर रहा था और जानबूझकर मुझे जलाने के लिए उसे बुलाया था।
اور اس کی ماں تو حیران ہوتی ہے حارث کی یہ باتیں سن کر کہ حارث کیسے اپنے بھائی سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اور اس کی ماں بہت زیادہ سخت ناراض ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں دوبارہ تمہارے منہ سے صوبیہ کا نام نہ سنوں۔ حارث حرم کے باپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ حرم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا رشتہ ٹھکرا کر، آپ کی بیٹی بہت پچھتائے گی اور وہ کسی کا گھر نہیں بسا سکتی جیسی اس کی زبان ہے۔ حرم کا باپ کہتا ہے کہ تم جیسے سیلفش انسان سے بہتر ہے کہ وہ گھر ہی بیٹھی رہے، اور میری بیٹی جیسی بھی ہے بہت اچھی ہے، لیکن اس نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے تمہیں چھوڑ کر، کیونکہ تم لائق ہی نہیں تھے اس کے، اور اس نے کتنی تمہیں غلطیاں تمہاری معاف کی ہیں لیکن تم سدھرے نہیں۔ تم نے وہی کام پکڑا کہ تم اس سے باتیں سناؤ اور پھر معافی مانگ لو اور حرم تمہیں معاف کر دے، لیکن اب کی بار حرم نے صحیح فیصلہ کیا ہے تمہیں چھوڑ کر۔ اور حارث کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اس کے باپ پر اور وہ باتیں سنا کر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ قادر صوبیہ اور حرم کو بلاتا ہے اور حرم کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا ہوتا ہے تو حارث کو بہت زیادہ برا لگتا ہے کہ قادر نے حرم کو کیوں بلایا ہے۔ قادر کو پکڑ کے لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے حرم کو کیوں بلایا ہے، اور تم جانتے ہو نا اس نے میرے ساتھ کیا کچھ کیا ہے، اور یہاں تک کہ اس نے میرے ساتھ رشتہ توڑ دیا ہے۔ قادر کہتا ہے کہ حرم میری دوست ہے، میں کیوں نہ بلاتا، اور کہتا ہے کہ تمہیں حرم کو نہیں بلانا چاہیے تھا، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے حرم کو یہاں پر بلا کر۔ حرم اور صوبیہ قادر اور حارث کی لڑائی دیکھ رہی ہوتی ہیں اور حرم خاموش ہو کر سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ حارث کتنا بدتمیز ہے، قادر کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، اس کے ساتھ کیسے بول رہا ہے۔ اور صوبیہ اور حرم بات کرنا شروع کر دیتے ہیں آپس میں تاکہ انہیں فیل نہ ہو کہ یہ دونوں لڑائی کر رہے ہیں۔ قادر بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے حرم اور صوبیہ کے سامنے کہ حارث اس کو کیسے پکڑ کر لے کر آیا اور کیسے اسے لڑائی کی، اور جب حارث گھر آتا ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ قادر نے اس کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا حرم کو بلا کر، اب وہ اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے، وہ بدلہ صوبیہ کے ذریعے ہی لے سکتا ہے، اور اس نے پلان کیا ہے کہ وہ صوبیہ سے شادی کرے گا، اور وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ ہمیشہ کہتی تھی نا میں شادی کر لوں، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں شادی کروں گا اور میں جس لڑکی کو چاہتا ہوں میں اس سے ہی کروں گا۔ اس کی ماں یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کہ حارث نے حامی تو بھری شادی کے لیے، اور وہ پوچھتی ہے کہ وہ لڑکی کون ہے۔ حارث بہت سوچ سمجھ کر جواب دیتا ہے کہ وہ صوبیہ ہے۔ اس کی ماں تو حیران ہی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ قادر نے صوبیہ کے ساتھ منگنی کر لی ہے اور وہ شادی بھی اس سے کرنا چاہتا ہے اور وہ پسند کرتا ہے، لیکن حارث کی یہ کیسی پسند ہے کہ وہ اپنی ماں کو کہہ دیتا ہے کہ وہ صوبیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی صوبیہ کا نام لینے کی، اور تم صوبیہ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں معلوم ہے نا وہ قادر کی منگیتر ہے، پھر بھی تم نے صوبیہ کا نام لیا، اور قادر تمہیں چھوڑے گا نہیں اگر تم نے صوبیہ کے بارے میں ایسے سوچا۔ حارث کہتا ہے یہی تو میں چاہتا ہوں کہ قادر مجھ سے پوچھے اور میں اس سے بدلہ لوں کہ کیسے وہ حرم کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا اور جان بوجھ کر مجھے جلانے کے لیے اسے بلایا تھا۔ اور اس کی ماں تو حیران ہوتی ہے حارث کی یہ باتیں سن کر کہ حارث کیسے اپنے بھائی سے بدلہ لینا چاہتا ہے، اور اس کی ماں بہت زیادہ سخت ناراض ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں دوبارہ تمہارے منہ سے صوبیہ کا نام نہ سنوں۔ حارث حرم کے باپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ حرم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا رشتہ ٹھکرا کر، آپ کی بیٹی بہت پچھتائے گی اور وہ کسی کا گھر نہیں بسا سکتی جیسی اس کی زبان ہے۔ حرم کا باپ کہتا ہے کہ تم جیسے سیلفش انسان سے بہتر ہے کہ وہ گھر ہی بیٹھی رہے، اور میری بیٹی جیسی بھی ہے بہت اچھی ہے، لیکن اس نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے تمہیں چھوڑ کر، کیونکہ تم لائق ہی نہیں تھے اس کے، اور اس نے کتنی تمہیں غلطیاں تمہاری معاف کی ہیں لیکن تم سدھرے نہیں۔ تم نے وہی کام پکڑا کہ تم اس سے باتیں سناؤ اور پھر معافی مانگ لو اور حرم تمہیں معاف کر دے، لیکن اب کی بار حرم نے صحیح فیصلہ کیا ہے تمہیں چھوڑ کر۔ اور حارث کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اس کے باپ پر اور وہ باتیں سنا کر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ قادر صوبیہ اور حرم کو بلاتا ہے اور حرم کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا ہوتا ہے تو حارث کو بہت زیادہ برا لگتا ہے کہ قادر نے حرم کو کیوں بلایا ہے۔ قادر کو پکڑ کے لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے حرم کو کیوں بلایا ہے، اور تم جانتے ہو نا اس نے میرے ساتھ کیا کچھ کیا ہے، اور یہاں تک کہ اس نے میرے ساتھ رشتہ توڑ دیا ہے۔ قادر کہتا ہے کہ حرم میری دوست ہے، میں کیوں نہ بلاتا، اور کہتا ہے کہ تمہیں حرم کو نہیں بلانا چاہیے تھا، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے حرم کو یہاں پر بلا کر۔ حرم اور صوبیہ قادر اور حارث کی لڑائی دیکھ رہی ہوتی ہیں اور حرم خاموش ہو کر سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ حارث کتنا بدتمیز ہے، قادر کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، اس کے ساتھ کیسے بول رہا ہے۔
اور صوبیہ اور حرم بات کرنا شروع کر دیتے ہیں آپس میں تاکہ انہیں فیل نہ ہو کہ یہ دونوں لڑائی کر رہے ہیں۔ قادر بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے حرم اور صوبیہ کے سامنے کہ حارث اس کو کیسے پکڑ کر لے کر آیا اور کیسے اسے لڑائی کی، اور جب حارث گھر آتا ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ قادر نے اس کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا حرم کو بلا کر۔ اب وہ اسے بدلہ لینا چاہتا ہے، وہ بدلہ صوبیہ کے ذریعے ہی لے سکتا ہے، اور اس نے پلان کیا ہے کہ وہ صوبیہ سے شادی کرے گا، اور وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ ہمیشہ کہتی تھی نا میں شادی کر لوں، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں شادی کروں گا اور میں جس لڑکی کو چاہتا ہوں میں اس سے ہی کروں گا۔ اس کی ماں یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کہ حارث نے حامی تو بھری شادی کے لیے، اور وہ پوچھتی ہے کہ وہ لڑکی کون ہے۔ حارث بہت سوچ سمجھ کر جواب دیتا ہے کہ وہ صوبیہ ہے۔ اس کی ماں تو حیران ہی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ قادر نے صوبیہ کے ساتھ منگنی کر لی ہے اور وہ شادی بھی اس سے کرنا چاہتا ہے اور وہ پسند کرتا ہے، لیکن حارث کی یہ کیسی پسند ہے کہ وہ اپنی ماں کو کہہ دیتا ہے کہ وہ صوبیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی صوبیہ کا نام لینے کی، اور تم صوبیہ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں معلوم ہے نا وہ قادر کی منگیتر ہے، پھر بھی تم نے صوبیہ کا نام لیا، اور قادر تمہیں چھوڑے گا نہیں اگر تم نے صوبیہ کے بارے میں ایسے سوچا۔ حارث کہتا ہے یہی تو میں چاہتا ہوں کہ قادر مجھ سے پوچھے اور میں اس سے بدلہ لوں۔